حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کچھ لوگوں نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا جو اسلام کے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ ان لوگوں نے اس دعوے کے ذریعے اپنا اثر و رسوخ بڑھانے اور مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سب کے خلاف کارروائی کی اور ان جھوٹے دعوے داروں کا خاتمہ کیا۔ مسلمہ کذاب، جس کا اصل نام مسلمہ بن حابب تھا، اس کا تعلق بنی حنیفہ یمامہ کے علاقے سے تھا جو آج کل کی سعودی عرب کا حصہ ہے۔ اس نے پہلے تو اسلام قبول کر لیا تھا، مگر اس نے بعد میں نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو بھی اپنے دعوے میں شامل کر لیا اور کچھ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ ملا لیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمہ کے جھوٹے دعوے کے خلاف کارروائی کی اور خالد بن ولید کو مسلمہ کے خلاف جنگ کے لیے بھیجا۔ یہ جنگ جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہے۔ اس جنگ میں بہت سے مسلمان شہید ہوئے، مگر آخرکار مسلمہ کو شکست ہوئی اور وہ مارا گیا۔ جنگ یمامہ کے بعد مسلمہ کا فتنہ ختم ہوا اور اس کے ماننے والوں نے واپس اسلام قبول کر لیا۔ اسود انسی، اب حالہ بن کاف اس کا اصل نام تھا، یہ یمن کے علاقے سے تھا اور اپنے قبیلے میں مشہور تھا۔ اسود انسی نے بھی اپنے آپ کو نبی کہہ کر دعویٰ کیا اور کہا کہ اس پر بھی وحی آتی ہے۔ اس نے یمن میں اپنا اثر جمایا اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا۔ اس نے یمن کے علاقے پر قبضہ کر لیا اور وہاں کے حاکم کو نکال دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمن کے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ اسود انسی کے خلاف کھڑے ہوں۔ یمن کے کچھ وفادار مسلمان اس کے خلاف کھڑے ہوئے اور ان کی ہمت سے اسود انسی کو قتل کر دیا گیا۔ اس کا فتنہ ختم کرنے کے بعد یمن پھر سے اسلام کے کنٹرول میں آ گیا اور وہاں امن قائم ہو گیا۔ سجا بنت الحارث، اس کا اصل نام سجا بنت الحارث بن سوید تھا۔ اس کا تعلق بنی تمیم سے تھا۔ اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ سجا ایک عرب پیغمبر اور ملکہ بننا چاہتی تھی اور شہرت حاصل کرنا چاہتی تھی۔ اس نے پہلے اپنے قبیلے میں دعویٰ کیا اور اپنے آپ کو نبی اور الہام پانے والی عورت کہا۔ مسلمہ سے مل کر اس نے اپنی طاقت مزید بڑھانا شروع کر دی۔ سجا نے مسلمہ کے ساتھ بھی اپنا اتحاد بنا لیا تھا، لیکن بعد میں اس نے اپنا دعویٰ واپس لے لیا اور اسلام میں لوٹ آئی۔ سجا کے فتنے کا خاتمہ ہو گیا اور اس نے اپنی غلطی تسلیم کر کے اسلام کا دوبارہ انتخاب کیا، جو کہ ایک اہم بات تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان جھوٹے دعوے داروں کے خلاف رد عمل انتہائی قابل قبول تھا۔ انہوں نے صاف طور پر کہا تھا کہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کو معاف نہ کیا جائے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کوشش اسلام کی تاریخ میں ایک اہم حصہ اور اخلاقی سبق کے طور پر ہمیشہ یاد رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں قرآن پاک کے جمع ہونے کا عمل نہایت اہم اور تفصیل طلب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں قرآن مجید کو زبانی یاد کرنے اور مختلف ذرائع جیسے چمڑے، پتھر، کھجور کے پتے اور ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سے حافظ شہید ہوئے۔ اس جنگ میں حفاظ کی شہادت پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اندیشہ ہوا کہ اگر مزید حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن کے کچھ حصے ضائع ہونے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے تاکہ اس کی حفاظت ہو سکے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع میں یہ بات ناپسند کی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایسا نہیں کیا گیا تھا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ بات سمجھائی کہ یہ امت کے لیے ضروری اور فائدہ مند ہے۔ آخرکار حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا اور قرآن کو جمع کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ذمہ داری سونپی کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کاتب تھے اور انہیں قرآن کتابت اور ترتیب کا وسیع تجربہ تھا۔ حضرت زید بن حارث خود ایک بڑے حافظ اور عالم تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سیکھا تھا۔ حضرت زید بن حارث نے قرآن کے ہر حصے کو جمع کرنے کے لیے بہت احتیاط سے کام کیا۔ انہوں نے قرآن کی ہر آیت کو 2 گواہوں سے تصدیق کروا کر قبول کیا تاکہ کہیں کوئی غلطی نہ رہ جائے۔ اس عمل میں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مختلف ذرائع جیسے چمڑے، پتھروں، کھجوروں کے پتوں اور ہڈیوں پر لکھی ہوئی آیات کو جمع کیا۔ انہوں نے حفاظ قرآن سے مدد لی اور ان سے ہر آیت کی تصدیق کرائی۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط رکھی کہ ہر آیت کی گواہی 2 معتبر گواہوں سے لی جائے تاکہ قرآن کی ہر آیت کی درستگی اور حفاظت یقینی ہو۔ تمام آیات کو جمع کر کے حضرت زید بن حارث نے ایک مصحف کی صورت میں مرتب کیا۔ یہ مصحف قرآن کا پہلا مکمل نسخہ تھا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ کیا گیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یہ نسخہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور ان کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محفوظ رہا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھیں۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب مختلف علاقوں میں قرآن کی قرات میں فرق پیدا ہونے لگا تو انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسخے لیے اور قرآن کے ان معیاری نسخوں کو مختلف شہروں میں بھجوایا تاکہ قرآن مجید کی ایک ہی قرات کو برقرار رکھا جا سکے۔
یوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں قرآن کا جمع کیا جانا ایک بہت بڑی خدمت تھی جس نے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔